سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، پیکج دیا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا کس کے؟ جو میرے حبیب کی اتباع و فرما برداری کرتا ہو، جو تابعدار ہو میرے نبی کا اور محبت کرتا ہو۔ اس مختصر اس پر اصول پر اللہ نے بخشش کے دریا بہا دیے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ساری دنیا میں جو وبال ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اسے اللہ نے اعلان کیا ما اصاب من مصیبت، ایک یہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو پریشانیاں تکلیفیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب گناہ معاف ہو جائیں تو بچائے گا، پریشانیاں ختم۔ تو پریشانیاں ختم کرنے کا مختصر سا ایک ہی نقطے میں یا ایک ہی جملے میں اللہ نے کامیابی کا فن اور راز بتا دیا، وہ ہے میرے نبی کی تابعداری کرو، فرمانبرداری کرو۔ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب میرے نبی کی فرمانبرداری کرو، اللہ تم سے کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ گناہ معاف ہو جائے ٹینشن فری ہو گیا انسان۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مختصر سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بخشش کے دریا بہا دیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان ہاتھ ملاتا ہے ابھی چھوٹتے نہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ پیکیج اللہ نے نہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، نہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت یوشع اور نہ حضرت عیسیٰ تک کسی کو یہ پیکیج نہیں ملا۔ یہ بخشش کا دریا کہیں نہیں ملا معاشی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ ملا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ دیکھیے، اتنا آسانی سے گناہ معاف کرا سکتے ہیں، لیکن ہوں گے کب؟ گناہ معاف کب ہوں گے اور کس کے ہوں گے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس کے راوی حضرت حسن ہیں، اور حضرت حسن اور حسین چھوٹے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو ان سے روایتیں بہت ہی کم ہیں، گنی چنی ہیں، انگلی پر گن سکتے ہیں۔ جو حضرت حسن یا حضرت حسین، ان سے روایت بہت ہی کم ہے۔ ان میں ایک روایت یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی قول قبول نہیں عمل کے بغیر۔ ہم ساری زندگی باتیں کرتے رہے، اچھی باتیں کرتے، اچھی باتیں شیطان بھی کرتا ہے، اچھی باتیں کافر بھی کرتا ہے، اچھی باتیں ہندو بھی کرتا ہے۔ میں نے ایک ہندو کی کتاب پڑھی، اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ معذور ہیں، اس نے ایک مثال دی ہے اپنی جنت، ہندو کے ایک عقیدے کے مطابق جنت، کہنے کہ ہماری جنت میں یہ ہاتھ اکڑا ہوا ہے، اور اس ہاتھ سے بندہ اکڑا ہوا ہاتھ سے خود کھانا تو کھا نہیں سکتا، مڑ نہیں سکتا، فوڑ نہیں ہو سکتا، ہاتھ نہیں فوڑ، یہ ایسا ہی ہے کہتے ہماری جنت میں۔ اب ان کے لیے کیا ہے کامیابی کا راز؟ کہتے ہیں یہ ہاتھ کسی اور کے منہ میں چلا جائے، اس کا ہاتھ اس کے منہ میں چلے، وہ بھی بھوکا نہیں رہے گا، یہ بھی بھوکا نہیں رہے گا، کہتے اللہ کی جنت بھی مل جائے گی۔ یہ ہندو کہہ رہا ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ معذور بھی ہیں، آپ دوسرے کے لیے کھانے کا ذریعہ بن جائیں، آپ دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائیں، دوسرے کے لیے سہولت کا ذریعہ بن جائیں، اللہ آپ کی سہولت خود بخود کر دے گا، آسانی خود بخود کر دے گا۔ یہ ہندو کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے نبی فرما رہے 1400 سال پہلے تم ہاتھ ملاؤ، کچھ نہیں کرو۔ کتنا پیسے لگتے ہیں ہاتھ ملانے پر؟ کیا ٹکٹ لینا پڑتا ہے؟ کہیں انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کہیں لائن میں لگنا پڑتا ہے؟ کہیں قدم اٹھانے پڑتے ہیں؟ صرف ہاتھ ملائیں، یہ میرے نبی کی خصوصیت برکت کی وجہ سے ہاتھ ملائیں، چھوٹتے نہیں، اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ پیکج کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ لیکن المیہ دیکھیے، میں جو روایت سنا رہا تھا کہ حضرت حسن فرماتے کوئی قول قبول نہیں عمل کے بغیر، اچھی باتیں کرے عمل نہ کرے، فضول ہے یہ قول۔
پھر فرمائے کوئی عمل قبول نہیں سنت کے بغیر. آپ ساری زندگی نمازیں پڑھے، سنت کے خلاف نہیں، اٹھا کے منہ پر مار دی جائیں گی. مجمع بھرا ہوا ہے مسجد کا، سنت کے خلاف ہے، اٹھا کے پٹک کے مار دیا جائے گا. مسجد بھری ہوئی ہے، سر سے اوپر نماز نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی. سند قبولیت کب ملے گی؟ جب نماز تو ہو لیکن نبی کے مطابق ہو تو قبولیت ملے گی، ورنہ کباڑ ہے. یہ ہر کام فضول ہے، چاہے وہ عبادت کا ہو، ریاضت کا ہو، مجاہدوں کا ہو، نیکی کا ہو، ثواب کا ہو، اگر میرے نبی کے مطابق نہیں ہے تو کباڑ ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں. تو حضرت حسن فرماتے ہیں کوئی قول قبول نہیں عمل کے بغیر، کوئی عمل قبول نہیں سنت کے بغیر. پھر فرمایا کوئی سنت قبول نہیں نیت کے بغیر. آپ نے ہاتھ ملائے، یہ نیت نہیں میرے نبی کی سنت ہے، اس ہاتھ ملانے کا فائدہ کوئی نہیں. ہاتھ تو ملا لیے لیکن اگر یہ نیت یہ ہے کہ سنت ہے میرے نبی کی، میرے نبی نے حکم دیا ہے، پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہے، اگر یہ نیت نہیں تو اس کا اجر نہیں ملے گا. اجر تب ملے گا جب ہاتھ ملیں اور اس کے پیچھے کمپیوٹر میں ہو کہ ہاتھ ملا رہا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کا کردار ہے. تبھی اس کو عمل کو اللہ بڑھیا قرار دے دیں گے اور اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھلے گا. لیکن ہمارے ہاں بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، بہت ہی. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا تقی عثمانی سے حضرت کا تو وہ فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں میں نے سال ہر سال پریکٹس کی. کوئی بچہ آ گیا، گھر کا بچہ اچھا لگتا ہے، اٹھانے لگا، نہیں اٹھاؤں گا. فرمایا نہیں میرے نبی اٹھاتے تھے، اٹھا لیتا ہوں. میں کھانا آ گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں کھانا، نہیں میرے نبی کھاتے تھے، میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں. فرمایا سونے کے لیے نیند بیتاب ہوں، آنکھیں پھٹ رہی ہیں اور سونے کے لیے بستر تیار ہے، ٹائم بھی ہو چکا ہے اور پریکٹیکلی وہ لیٹ بھی چکا ہوں، نہیں سونا، نہیں میرے نبی سوتے تھے، میں اس لیے سو رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام صاحب میرے استاد محترم فرماتے ہیں میرے شیخ نے سال ہر سال اس کی پریکٹس کی، تب جا کر ہر کام ان کا سنت کے مطابق ہوا. آپ اندازہ کیجئے دارالعلوم کراچی جیسے ادارے کے صدر بنائے گئے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، جو ان پڑھ تھے. ان پڑھ سے مراد دینی تعلیم نہیں تھی. ویسے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جیسے ہستی کے خلیفہ تھے، اجل خلفاء میں سے تھے. ان کے کتاب ہے جس میں میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو سمجھو نبی موجود ہے. وہ اتنا ذخیرہ مرتب کر دیا ہے انہوں نے. تو میرے عزیزو ہم سارے بھولے بھالے ہیں، ہم ہر کام عادتاً کرتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، عادتاً کرنا بھی غنیمت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کئی اکابر نے فرمایا دین کے اکثر کام ریاکاری سے شروع ہوتے ہیں. ریاکاری کا مطلب دکھانے کے لیے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ عادت بن جاتی ہے. اب عادتاً کرتا ہے، اس عادت کو اللہ اپنے کرم و فضل سے عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ بھی غنیمت ہے. تو میرے عزیزو جو پیکج ملا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کریں گے تو بخشش کے دروازے کھلیں گے، وگرنہ نہیں. کوئی کام بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد، ان کے مربی، ان کے پیر، جو بالکل ان کے ساتھ اٹیچ رہے اور وہ بھی وہی ہیں، جنت البقیع میں ہے مدینہ منورہ. اور میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب وہ بھی مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہیں. حالانکہ ان کا انتقال افریقہ میں ہوا تھا اور عرب کا یہ اصول ہے سعودی عرب کا کہ جو باہر انتقال ہو جائے اس کو اندر نہیں آنے دیتے، لیکن لائے گئے اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے. وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا واش روم میں سنت کے مطابق جائے اور جب نماز والا اس کو پتہ نہیں سنت کا طریقہ کیا ہے تو وہ بڑھیا ہے جو سنت پر عمل کر رہا ہے. سنت اللہ کو چاہیے، اللہ کو اس کے حبیب کا طریقہ چاہیے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، باقی سب کباڑ ہے. آپ حج کریں، اتنا بڑھیا عبادت کہ اللہ فرماتے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر کے ایسا بنا دیتا ہے. لیکن اگر وہ میرے نبی کے مطابق نہیں تو کباڑ ہے. اب ساری رات نفل پڑھتے ہیں، میرے نبی کے مطابق سنت نہیں، کباڑ خانہ ہے یہ. اور کباڑ کے لیے کیا ہے؟
یہ 5,000 6,000 کا پنکھا اگر یہ کباڑ خانے میں چلے جائے تو پر کلو پر کیجی لے گا، وہ کتنا 40-50 روپے کا لے گا 6,000 کا پنکھا۔ تو عمل کباڑ ہے، کباڑ کی قیمت اتنا ہی لگتی ہے جتنا ہی کباڑ خانہ لے گا۔ ہمارے سارے اعمال کباڑ ہیں، ورنہ کتنے نمازی ہیں، کیوں برکت نہیں ہوتی اس وطن میں؟ ہر نماز میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، برکت کہاں جا رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی نماز کے لیے آتا ہے، ایک روایت تو یہ ہے مسجد میں آئے، نفل پڑھے، وضو کرے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں میں نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس سارے گناہ کی ایک پوٹلی بناؤ، ایک گٹھڑی بناؤ، سارے گناہ جمع کرو، ایک بوری میں بھر دو اور اس کے سر پر رکھ دو۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین قل اللہ احد اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ جس کے گناہ سارے سر پر رکھ دیے گئے، جب یہ رکوع میں جاتا ہے گناہ سارے گر جاتے ہیں، یہ ایسے دھل جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ گناہ دھلنے کے بعد تو برکت ہونی چاہیے، برکت نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہمارا رکوع بھی نبی کے خلاف ہے، ہمارا سجدہ بھی نبی کے خلاف ہے، ہمارا قیام بھی نبی کے خلاف ہے، ہمارا ہر عمل، مسجد میں آنا خلاف سنت ہے تو عمل قبول۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، وہ جلدی سے الٹا پاؤں رکھ دیا مسجد میں، میرے نبی نے کبھی بھی الٹا پاؤں مسجد میں نہیں رکھا، زندگی بھر الٹا پاؤں مسجد میں نہیں رکھا، کبھی بھی زندگی بھر۔ تو سفیان ثوری مسجد میں تشریف لائے، الٹا پاؤں غلطی سے اندر رکھ دیا، غیب سے آواز آئی، یہ آواز ہمیں بھی آتی ہے لیکن ہم گنگے بہرے اندھے نبی نے بن گئے ہیں، کیوں؟ گناہوں کی نحوست اتنی ہے، ہمیں یہ آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ تو سفیان ثوری کو آواز دی، غیب سے آواز دی، سور سا سے ہے، ایک سوری ہے نا انگلش کا، ایک سا سے سور ہے، بیل کو کہتے ہیں عربی میں، اے بیل تم میرے گھر میں آتے ہو، میرے نبی کی سنت کو توڑ کے آتے ہو، اے بیل تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا اللہ والا، اس دور میں سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا زاہد، سب سے بڑا صوفی سفیان ثوری تھا، لیکن ایک سنت کے توڑنے پر قیامت تک ان کو بیل کہا جاتا رہے گا، اور ہم ساری سنتوں کو توڑ کے آتے اللہ کے گھر میں، ہمارا کیا حال ہوگا اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے پیکیج دیے ہیں، نہ حضرت آدم کو دیے، نہ حضرت آدم کے بعد کسی نبی کو حضرت عیسیٰ تک دیے، یہ امت محمد کے لیے ہیں، نبی کے طفیل ہیں۔ لیکن کیوں؟ نبی کی اتباع فرما برداری، اگر نبی کی تابعداری نہیں ہے تو سب کباڑ ہے عبادت۔ میرے نبی کے ساتھ اتنا مجمع حج کا نہیں تھا جتنا آپ کے اس دور میں تھا ابھی یہ حج، 40 لاکھ کا مجمع طواف وداع کر رہا ہو، چیخے مار کر بیت اللہ کے چادر دیواروں کے ساتھ لپٹ کر چیخے مار کر رو رہا ہو، حالات تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی مسلمانوں کی؟ کیوں رحمت کا نزول نہیں ہوتا؟ کیوں فرشتے ہوئے تو اترتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا حج بھی خلاف سنت ہے، ہماری نمازیں بھی خلاف سنت ہے، ہمارے روزے بھی خلاف سنت ہے، ہمارا تہجد بھی خلاف سنت ہے۔ ہم سارے جمع تو کر رہے ہیں لیکن کباڑ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں نبی کی سنت کی قدر قیمت ہے، ویلیو ہے، کباڑ کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے آج ہماری فریادیں اوپر نہیں جاتی، آج اوپر فریادیں نہیں جاتی۔ 40 لاکھ کا مجمع تھا بیت اللہ کا، دیواریں پکڑ کر، غلاف پکڑ کر، چیخے مار کر روتا ہوا۔ ابھی بھی بہت سارے وہاں موجود ہیں، فلیٹیں جاری ہیں لیکن آدھا مجمع ابھی بھی بیت اللہ میں موجود ہے۔ تو یہ 40 لاکھ کے مجمع کے آنسو کہاں ضائع ہو رہے ہیں؟ اس لیے کباڑ ہے، کباڑ کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں میرے نبی، جیسے میں نے پچھلے جمعہ روایت سنائی تھی، ایک عورت آتی ہے انصار، یا رسول اللہ میرا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں آپ تربیت کریں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دیجئے اجازت، صفہ والوں کے ساتھ وہ بچہ بھی شامل ہے، آپ تربیت کر رہے ہیں، وہ زندگی گزر رہی ہے، پتہ چلا بچہ فوت ہو گیا، صحابہ دفن کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو اطلاع دی؟ یا رسول اللہ ماں کو نہیں بتایا۔ فرمایا ماں کو اطلاع دو پھر دفن کرو۔ ماں آئی، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میرے سسرال والے، میرے میکے والے، میرے گھر والے، میرے خاندان والے مجھے جینے نہیں دیں گے کہ تم نے اپنا بیٹا محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مار دیا۔
میں کہاں منہ دکھاؤں؟ وہیں بیٹھ گئی، یا رب مجھے یہ نہیں چاہیے مردہ، مجھے زندہ چاہیے۔ وہ روتی رہی، فریاد کرتی رہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے اس کی فریاد لمبی ہوئی، اس کی چیخ و پکار بڑھتی چلی گئی، بچہ مردہ زندہ ہوتا گیا، اٹھ کر بیٹھا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ کیسے ہو جاتا تھا؟ یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیوں وحی اترتی تھی، حکم تبدیل ہوتا تھا؟ یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق دی ہے، اس طلاق کو آپ تبدیل کریں، آپ خاموش رہیں۔ یا رسول اللہ آپ تبدیل کریں، آپ خاموش